تھوڑے تھوڑے بھائی سنگی اگے نکل آؤ، قریب قریب ہو ونجو تاکہ پیچھے بندیاں جگہ مل ونجے، انشاءاللہ ثواب مل سی۔ نیڑے نیڑے ایسو اللہ دلہ میں جوڑ دے سی، انشاءاللہ بڑا نفع ہو سی، قریب قریب ہو ونجو۔ تھوڑا جا آواز کھولو جی، ڈبے بہت زیادہ تھے، آواز بہت کم ہے۔ إن الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة بأحدية الذات والصفات، صفاته العليا على الإطلاق، وحده لا شريك له في الملك والملكوت، ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده، لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة، ونشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم كانوا إذا قيل لهم
لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام معزز و محترم حضرات علماء کرام، اور علاقے کی سماجی شخصیت ویلفیئر سوسائٹی کے ذمہ دار جناب ڈاکٹر شاہروز صاحب، سامعین گرامی قدر، معززین علاقہ، اس چھوٹے سے دیہات اور شہر قائم ایک دینی ادارہ ماضی قریب وجود آیا،
بحمد اللہ تعالی ادارے دے منتظم اعلیٰ نے مولانا شیراز صاحب زید مجدوں نے بڑی محنت اور بڑی جانفشانی نال محنت فرمائی اور اللہ دے فضل و کرم دے نال آج ایک بہت بڑی علاقے واسطے خوشی کہ آج الحمدللہ بتوفیق اللہ تعالی تقریباً 22 حفاظ اکرام دے سر تے دستار فضیلت رکھے سارے آخو الحمدللہ سارے بھائی دلو آخو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ادارے میں مزید ترقی عطا فرمائے اج دی کانفرنس دا عنوان مقصد میلاد مصطفیٰ سارے پڑھو اچھی آواز میں صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات دے سردار سارے انبیاء دے سردار رحمت للعالمین شفیع المذنبین راحت للمشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ مجمع کوئی بندہ نہ رہے جس کی زبان تے نہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا وچ کیوں تشریف لائے کیا آپ دی پیدائش ولادت پیدا ہونا اس مقصد واسطے ہے کہ آپ آ کے دنیا نو اے دسنا چاہتے ہیں میں پیدا ہویا میرا میلاد مناؤ یا آپ اپنے حسن و جمال کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے تسا یہ گل منو قرآن تے حدیث اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی 23 سالہ نبوت کی زندگی گواہ ہے اس حالے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد نہیں منوانا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو لو اپنی دعوت منوانا چاہتے ہیں۔ کہ منوانا چاہتے ہیں؟ اچھا بولو، دعوت منوانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملن تو پہلے مکے دے لوگ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم صادق منیندے، امین منیندے، حکم منیندے، فیصل اگر امانت رکھوانی ہو گیا ابو جہل کو نہیں رکھ بیندے، آمنہ دے لال کو رکھ بیندے صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود اے گل آکھ دے اس کو ود کے مکے دی زمین تے امانت دار ہو آپ تو بڑھ کے توجہ یار میں آلے پاسے کرو، ان جڑے ہن موبائل والے تے ہن لوگ تے جے تے انہاں دے اپنی ڈھولکڑی نال مسئلہ ہوندا، انہاں ہور کہیں شنگل مقصد ایک گل کرنے نہیں بھی کوئی فرض ہونی چاہیے تے سننے بھی کوئی فرض ہونی چاہیے۔ دل سے واہ واسطے واہ واہ کرن واسطے نہیں ہوندے، یہ بھی غرض اے ہوئے اصل ہے جس دن ہن گناہ کے ڈبے آئے نا ہن گناہ کے تباہی میں مکے دی زمین سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ود کے صادق، امین، حکم، فیصل مکے دے لوگ بیت اللہ شریف گرا کے نواں تعمیر کرنا شروع کر دیتا، تعمیر ہو رہی بیت اللہ شریف، بیت اللہ دی دیوار وچ پتھر نصب، اس پتھر نو کیا دن حجر اسود، حجر اسود تے رکھن دا وقت آیا نا مکے وچ بے شمار قوماں رہندیاں اور ہر قوم دا ایک سردار ہے، قریشن، بنو تمیم، بنو عدیون، بے شمار اقوام رہندیاں، قبائل ہیں۔ یہ جڑی بعد وچ آواز آندی ہے اس سے ذرا بند کرو۔ ہر سردار دے دل وچ کی ہے بیت اللہ دی دیوار وچ حجر اسود میں نصب کراں، دوئی قوم دا سردار آدھا میں کرے ساں، کردیاں مکے دے قبائل تلواراں کٹ کھلو، خون ریزی دا خطرہ پیدا ہو گیا، قومت جدال دا خطرہ پیدا ہو گیا، ہنے تلواراں نیام چو نکلیاں تے کئیاں دے سر اڑ وے سن۔ کائنات دے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بیٹھو یار گل کریں دے، ٹیبل ٹاک ہویا اج کل دی بولی چ، فیصلہ اس گل تے ہویا جیڑا صبح سحری دے وقت، تہجد دے وقت
بیت اللہ وچ سب تو پہلے آسی اس سے دا حق بندا کہ او حجر اسود جا کے بیت اللہ دی دیوار چ رکھے. ہن ہر سردار آکھا میں جلدی ویساں، یہ چونکہ اعزاز ہے نا، بیت اللہ دی دیوار حجر اسود لانا بہت بڑا اعزاز ہے. یہ میں نصب کرے ساں، اس آکھیا میں جلدی ویساں، تو آکھیا میں جلدی ویساں. کریندیاں وہ جیڑا سردار بھی آندا تا آمنہ دا لال پہلے بیٹھا ہویا صلی اللہ. سب تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، باقی سارے بعد چاہے. ہن تساں دسو فیصلے دے مطابق حق بندا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ او نسب کریں ہاں بیت اللہ دی دیوار حجر اسود نوں. میں قربان منیا اپنے پیغمبر دے خوبصورت فیصلے تو. سبحان اللہ. ساری قوموں دے سردار آ گئے. ہن جیڑا ویکھدا شرمندہ ہوندا یہ پہلے آ گئے، ان پہلے آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھائی، حجر اسود نو چا کے اپنی چادر وچ رکھا. ساریاں قوماں دے سرداراں نو آکھیا اگے آ جاؤ. سردار آ گئے، فرمایا سارے چادر نو کونے نو پکڑ کے نو سارے سرداراں چادر چائی، حجر اسود وچ چا کے گھننا ہے. جس ویلے دیوار دے کول آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک نال اٹھا کے اس نو دیوار بیت اللہ وچ رکھ دیتا، اتھے نصب کر دیتا. اتنے بڑے فساد نو کائنات دے سردار دے خوبصورت فیصلے نے بھائی چارے چ بدل کے رکھ دیا. مکے والے فیصلہ بھی کریں دن، صادق منے دن، امین منے دن. اس مکے دی زمین تے سب تو خوبصورت منے دن. اور وہ مکے والے لوگ کس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار تے محبت کرے دن کہ اگر آپ گلی وچوں تشریف لے آ رہے ہو من نا، آپ دا نام نامی آئی نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آنے پہ ہو منا، وہ آدھے یار نہ گھر کے نہ بلیں دے، اے ادب دے خلاف ہے، ادب دے خلاف ہے. اور انہوں نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے دیا جا صادق ہونا، سچا آیا، امین آیا. آپ کا نام مبارک نہیں، آپ کی صفتوں کا ذکر کریں. اتنی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہوں نے جمع کیتا فارم تے. آج کل تو اعلان ہے نا، یا سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، مسیح تک اعلان ہویا بھائی بارشاں واسطے نفل پڑھنے ویسو لگے بندے اصل میں موٹر لائی نہیں وہ فلانا لگا بندے میں تو سولر سسٹم لایا ماں کیڑی لوڑ انہاں گل ہے کہ نہیں تے جڑے لگے رہنے نا اے ساڈے علاقے دا واقعہ، میں شہر دا نانا گندا، شہر دی توہین علاقے دے لوگوں دی توہین ہوندی. یہ ساڈے قرب و جوار دا واقعہ، بارشاں واسطے نفلاں دا اعلان ہویا، علاقے دے لوگ گئے اور وہ ایک بندہ آئی اس بطور امتحان دے آزمائش دے اس ایک دوی بندے دسا میں ہی اعلان کرن لگ گئی تے ہن تکیں حالت ساڈی تے میں تے تسی بھی اپنے گریبان وچ منہ پا کے نا اس نفل والی جگہ تے پیادا
بھائی کہندا 5000 روپیہ ڈھٹا ہوئے تو ماں لبھا نشانی دے کے گھن منجو. اس نفل والی نماز آئے ہوئے 4 مومن مسلمان. کتنے پیسے کتنے ہیں؟ نوٹ ہکا یا ہکی کو گٹھا ہو سی بالفرض 4 مومن مسلمان. ایک پیانا مینڈا دعا دا مینڈا تری آنکھ دعویٰ کیتا میرا چوتھے آنکھ میرا. اس بندے نو سدا جس نال پہلے مشورہ کیتا اس میں اعلان کرن لگ گئی تساں سد کے آدا اے بارشاں واسطے نفل پڑھنا ہے 5000 روپے تے ایمان بیچی کھلوتے. اے گل عبرت دا نشان ہے میرے چھوٹے واسطے عبرت دی گل ہے عبرت. اس ویلے اعلان دا طریقہ ہوندا ہی بندہ اچھی جگہ تے کھلو رہے تے چادر کول ہوندی ہلاندا ہی. اے علامت ہے اس گل دی کہ اے لوگاں نو بلا رہا کوئی بڑی اہم گل کرنا چاہندا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چادر ہلائی فارام تے کھلو کے. مکے دے لوگ آئے بڑے بڑے چودھری ملک وڈیرے کہ جیڑا نہیں آ سکتا نا اس اپنی جگہ تے بندہ بھیجا. میں مجبور ہے تو من میں تن پیسے دے سا. وہ بندہ جڑا ایک چادر ہلاندا پیا کوئی اہم گل کرنا چاہندا. اے بندے اتھے پہنچے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے والےو فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. اور مکے والےو میری زندگی دا بچپنا گزرا تواڈے اندر لڑکپن گزرا تواڈے اندر بلوغت دا زمانہ گزریا تواڈے اندر بل میں جوان ہویا مکے دے لوگاں وچ میرے بچپن دے دوست میری جوانی دے دوست موجودن تے جوانی دے دوستاں کولو دوستاں دیاں گلاں چھپیاں ہویاں آکھو چاہ نہیں ہوندیاں. تواڈے اندر میرے بچپن دے دوست بھی کھلوتے میری جوانی دے دوست بھی کھلوتے تے میں اے زندگی دا 40 سالہ زندگی دا اے حصہ تواڈے اندر گزاریا. میں تجارتاں کیتیاں تساں میرے کول امانتاں رکھوائیاں تساں میرے کول فیصلے کرائے میرے تواڈے معاملات ہوئے میری تواڈے نال اٹھک بیٹھک ہوئی ہے. مکے وچ میں بھی رہندا تساں بھی مکے وچ رہندے ہو. میں نے ایک گل تے دسو فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. 40 سالہ زندگی میری تواڈے اندر گزر گئی ہے. عقل نال کوئی گل کرو سوچو بچار کرو سمجھنی گل کرو. میں حصہ گزاریا ذرا میں تساں دسو تا صحیح نا کہ اس زندگی دے حصے دے درمیان جڑا میں تواڈے درمیان رہیا ہاں میں دسو حل وجدتمونی صادقا او کاذبا تساں میں سچا پایا یا اس دا برعکس پایا. اے میری زندگی دی سفید چادر ہے. اس چادر دے اتے 40 سالہ زندگی تے محیط. اس چادر تے کوئی بندہ کوئی داغ دکھا سکدا تا دکھائے. ایک گل میں تھوڑی اجازت کرنا چاہتا ہوں. اے اعلان اے چیلنج اللہ دا نبی کر سکدا کوئی اور لیڈر آکھو کوئی اور لیڈر اے گل نہیں کر سکدا.
اللہ دا نبی کر سکدا کیوں؟ اس واسطے کہ نبی نبوت ملن تو پہلے بھی نبوت ملن تو بعد بھی اللہ دا نبی گناہاں کولوں پاک ہوندا، اللہ دا پیغمبر معصوم عن الخطا ہوندا۔ بلکہ ایک جملہ آکھنا چاہتا ہوں، دنیا لیاں نو حکم ہے، او دنیا لیو مولوی صاحب، پیر صاحب، محدث صاحب، مفسر صاحب، تہجد گزارو، شب زندہ دارو، نیکوکارو، عالمو، وکیلو، بیرسٹرو، ججو، جنرل صاحب، وزیر اعظم، صدر صاحب، وزیر صاحب، کوئی بڑا اولیاء اللہ وچوں غوث ہوئے، کتب ہوئے، ابدال ہوئے، اوتار ہوئے، اللہ پاک حکم دین دین گناہ دے نیڑے نہیں مننا، اے چیز گناہ نے اس کو لو بچائے، اس کو لو بچائے، اے زنا گناہ نے اس کو لو بچو، چوری گناہ نے اس کو لو بچو، شراب پیمنا گناہ نے اس کو لو بولو بچو، سارے نو حکم دیتا جا رہا اس چیز دے نیڑے نہیں مننا، رشوت دے نیڑے نہیں مننا، سود دے انہاں گناہاں دے نیڑے حکم دیندا میرا مالک، اور بچو لوگو اتقو اتقو اللہ اتقو الناس، اوے لوگو بچو، اوے لوگو بچو، اوے لوگو بچو، یہ گناہ نے گناہ کولو بچو، سارے نو حکم دیتا جا رہا گناہ دے نیڑے نہ منجو، نبی ایڈے معصوم ہو دن مسلمانوں، اللہ گناہ منو آدھا میرے نبیاں دے نیڑے نہیں مننا، وہ اتنے پاک ہوں دن، اتنے معصوم ہوں دن، اتنے مقدس سے مطہر ہوں دن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری سفید چادر 40 سالہ زندگی دی، ہے کوئی تہاڈے وچوں اس چادر تے میں کو داغ دکھا دے، کوئی دھبا دکھا دے، کوئی انگلی اٹھا دے، اتھے تے ہن کیتا نے، اتھے ہن کیتا نے۔ آپ نے پوچھیا او تساں میں کہو جیا پایا؟ انہاں 40 سالاں وچ او اگوا دن اساں بہت باری تجربہ کیتا، بارہا تو سیدھا تجربہ کیتا ہے، لیکن جربنا لک مرارا ما رائنا فیک الا صدقا، اساں تہاڈے وچ سوائے سچائی دے کچھ نہیں پایا، سچ ہی سچ پایا تہاڈے اندر، تہاڈی زبان مقدس دے جھوٹ نیڑوں بھی کدے نہیں لگیا، اساں تے سچائی سچائی دیکھی تہاڈے اندر، جدوں بولے سچ بولے، جدوں تولیا نے سچ تولیا نے، جدوں ٹرے سچ ٹرے، اس پاسے ٹرے سچ ہی سچ ویکھیا، تہاڈی زندگی دے اندر سچ دے الٹ کوئی چیز اساں نہیں دیکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میں اونچی جگہ تے کھلوتا، پہاڑی تے کھلوتا، تساں پہاڑی دے اس پاسے کھلوتے ہو، میں آتا پہاڑ دے اس پاسو، کوئی بندے آندے پین وہ تلواراں گھری آندے تے ہنے آ کے تو ان ختم کر دے سن، انہاں وچوں کوئی بندے پہاڑی تے چڑھ بھی گئے نے، انہاں من کے وقت تکا بھی ہے پر انہوں نے کوئی بندہ نظر بھی نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تک بھی گھتا نے اکھی نال بندہ دسدا بھی کوئی نہیں پیا، تے جے کر میں آکھاں چاہت بندے آندے پین، ایک بڑی فوج آندی پئی ہے تہاڈے تے حملہ آور ہوندی ہے تہن ختم کر دے سی، کہ خیال نے میں بھی آکھی ہوئی گل من کی سو، مکے دے وہ وڈیرے لوگ، مکے دے وہ بڑے جمع شدہ لوگ، وہ سارے آکھن لگے کہ اگر تہاڈی زبان مقدس ہو اے جملہ نکل بنجے، اسیدے بندے تک بھی آئے نے، انہوں نے کوئی بندہ نہیں دسیا، پر تو سیدھی زبان چو اے لفظ نکل بنجے، اسا تسلیم کر کے انسان تے اپنے دل نو تسلی دساں، ساڈیاں اکھاں غلطی کر سکدیاں نے، محمد دی زبان غلطی نہیں۔
اس حد تک منیندے نے، اس حد تک منیندے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو اج تک انہوں نے میرے پیغمبر دے نال کوئی اختلاف نہیں، محبت دا برتاؤ پہ کریندے نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو صادق منیندے پے نے، امین منیندے پے نے، فیصل منیندے پے نے، ساریاں گلاں منیندے پے نے، حسینہ چو احسن منیندے پے، جمیلہ تو اجمل منیندے پے نے، شریفہ چو اشرف منیندے پے، کاملہ چو اکمل منیندے پے، ساریاں گلاں منیاں دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن مسلمانوں توجہ چاہندا واں، ہن میرا پیغمبر اپنی میلاد دا مقصد دسن لگا، میں دنیا وچ کیوں آیا، میرے بھیجن دا مقصد کی ہے، میری ولادت دا مقصد کی ہے، میری بعثت دا مقصد کی ہے، او مقصد کیڑا ہے؟ ہن ذرا تصور کرائے، کل تک محبتاں دیاں پیگھاں پائی کھلوتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ساریاں محبتاں پہ کریں دے، کوئی اختلاف نہیں کریں دے، کوئی سخت گل نہیں کریں دے، کدے آ کر کے گل نہیں کریں دے، کدے تکبرانہ برتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نہیں کریں دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا مقصد بیان کیتا مندا، میں لوگوں کیوں آیا ہاں، کیڑی گل دسنا چاہندا ہاں، میں عرض کی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میلاد مناون واسطے نہیں آئے۔ مسلمانوں یہ بھی کوئی گل ہے کہ بندہ کہ میلاد منو، میلاد دا میں نہ ہوندا ولادت، ولادت دا میں نہ ہونا پیدا ہونا، کیڑا بندہ دنیا دا، میں آتا دنیا دا کوئی سکھ بھی اس کا انکار نہیں کریں گا، ہندو بھی انکار نہیں کریں گا، مجوسی بھی انکار نہیں کریں گا، کوئی صحابی انکار نہیں کریں گا، کوئی حنفاء وچ انکار نہیں کریں گا، کوئی یہودی تے عیسائی وہ بھی انکار نہیں کریں گا، کوئی ممکن نہیں اس چیز دا۔ مسلمانوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اے نہیں منواونا چاہتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منواونا کیڑی گل چاہتے نے؟ منواونا چاہتے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آمد دا مقصد بیان پہ کریں دیں، اور یقین کرو کل تک انہاں اختلاف کوئی نہیں ہویا، اختلاف میرے نبی نال صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہویا، کیڑی گل تو ہویا جدو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد میلاد بیان کیتا ہے، اللہ کا قرآن نقل کریندا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نوں کچھ بھی نہیں آکھا، انہاں دے معبوداں نوں کچھ نہیں آکھیا، انہاں دے بزرگاں نوں کچھ نہیں آکھیا، لات منات تے عزا تے حبل نوں کچھ نہیں آکھیا، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعوت دیتی ہے، تا کیڑی دعوت دیتی ہے، وہ جملے کیڑے نے، ارشاد کی فرمایا ہے، اللہ کا قرآن نقل کریندا ہے، اللہ پاک فرماندے نے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ، اور کوئی گل نہیں کیتی، جس ویلے آکھیا لا الہ لا الہ الا اللہ، بس ہی ایک گل کیتی ہے، چار حرفی گل ہے، لا الہ اللہ، کتنے لفظ ہیں؟ چار حرفی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک گل منواونا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ مکے والے اس سے گل نو نہیں منیندے ہیں، انہاں مکے دے بیت اللہ دے اندر 360 رکھے ہوئے، کدے کس دے سامنے زاریاں، کدے کس دے نام دی دعائی، غیر اللہ دیاں دعائیاں پیاں دیندیاں نے، صداماں لگدیاں پے نے، انہاں نوں پکاریا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اے لوگو کوئی ہستی الہ نبی ایمن پر الہ معصوم من پر الہ، اولیاء من پر الہ، جبریل امین
پر الہ، میکائیل وے پر الہ، اسرافیل وے پر الہ، اسرائیل وے پر الہ، انبیاء بھی ایمن، فرشتے بھی ایمن، انسان بھی ایمن، جنات بھی ایمن، سرب فلک پہاڑ بھی ایمن، سمندر بھی ایمن، آگ بھی ایمن، پانی بھی ایمن، یہ ساریاں چیزیں ایمن، اے اپنی جگہ پہ ایمن، پر انہاں وچوں ایک بھی الہ الہ کس نو آدن جس وچ دو صفتاں پائیاں رہندیاں نے، او کیڑیاں دو صفتاں نے الہ لیاں مسلمانوں؟ دو صفتاں ہون کہ اس وچ پہلی صفت پائی ونجے او قادر تے قدیر ہوے، قادر مطلق ہوے، مختار مطلق ہوے، مختار کل ہوے، ہاں جی تے دوئی صفت اس دی ہے کہ او عالم الغیب ہوے، ہر ایک چیز نو ہر ویلے بغیر کسی دے دسے جانن والا ہوے، اے دو صفتاں مختار کل ہونا، عالم الغیب ہونا، اے دو صفتاں الہ وچ پائیاں ویندیاں، جس وچ اے دو صفتاں ہون او الہ ہوندا، تے اللہ دا قرآن آدا اے دو صفتاں سوائے اللہ دے اور کسی وچ نہیں پائیاں ویندیاں، تا معلوم ہویا کہ اے دو صفتاں جدو اس وچ پائیاں ویندیاں تا الہ بھی صرف کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو پروردگار عالم قرآن مقدس کے اندر اس مضمون نو بیان پیا کریندا، پہلے تو شروع کریندا ہے پر بقرہ وچ بنیندا رہندا، اس سے نو بیان پیا کریندا ہے اور لوگوں الہ اللہ کو سوا اور الہ کوئی نہیں، اللہ کو سوا اور مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کو سوا اور عبادت کے لائق، سجدیاں دے لائق، منت دے لائق، مناتی دے لائق، چڑھاویاں دے لائق، زاریاں دے لائق، ستم تے سولن دے لائق، منت منوتی دے لائق، نظر نیاز دے لائق، عبادت دے لائق، اللہ کو سوا اور کوئی ہستی لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں، کوئی قابل عبادت ہستی نہیں مگر صرف کس کی ذات؟ آخو اللہ ہی کی ذات، اللہ حسر کرو مسلمانوں، اللہ ہی دے اور اللہ کو سوا اور الہ، اللہ کو سوا اور سجدیاں دے قابل، اللہ کو سوا اور رکوعاں دے قابل، اللہ کو سوا اور کوئی نظراں دے لائق، نیازاں دے لائق، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز اپنی زندگی مبارک اعلان کر کے دسی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لا وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ دلدارا نہ کھانا ٹائم ہی تھی گیا کلوتا رام رہنا ساڈا بھائی آئی بڑا اس آخیا با میں بھی چلو اس سے تھوڑا جہا رلکا دینا۔ بہرحال مسلمانوں یہ اللہ دی کتاب سچ آکھ دی کہ نہیں جی حقیقت نے اسا فرقہ واریت لعنت بھی دیتے ہیں، اے زہر اسلام واسطے زہر فرقہ واریت زہر۔ مسلمانوں
بچنا چاہتے ہو ہر چیز کو تو اس کتاب دے نیڑے جاتے قرآن مقدس نو سینے نال لا کھلو مت بند کر کے نہ رکھو اس نو مت کھولو اے تن دسے سی قرآن کہ میرے نبی کیوں دنیا چاہے یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میرے پیغمبر کے فریضے بیان کیتے قرآن نے تو پیغمبر دی 4 حرفی دعوت اللہ دا قرآن آدھا آپ نے صرف کیا کچھ آکھا لا الہ بس نہ آکھیا فلانا کچھ نہیں کر سکتا فلانا ہے جا فلانا نہیں کسی دا تذکرہ نہیں کیتا پر مکے والے عربی سمجھیں دے وہ عربی بولی جان دے تے تسی تے میں عربی کوئی نہ جان دے اسی پڑھ دیا لا الہ پڑھ دیا خبر تے سجدہ کرے پڑھ دیا کلمہ پڑھ کے کرے دیا لا الہ الا اللہ غیر دیا صدامہ اللہ نے گھر اس بیٹھ کے غیر اللہ دیا صدامہ کلمہ پڑھتا پیا لا الہ وہ لوگ سمجھ گئے اے جڑی گل کرنا چاہتا صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا الضلاۃ حین مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق وہ آکھن لگے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو آدن اللہ اساں کا دن صادق تے امین منی رکھیا آج تیری گل پیا کریں دا تیرے آمن دا تیری غرض ایوے مقصد تیرا ایوے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب یہ گل بڑی عجیب ہے سارے نو چھوڑ دے لیے کرم والے فضل والے کرنی والے بھرنی والے او قسمتاں کھوٹیاں کرن والے تے کھریاں کرن والے او فلانے لجا پالن والے سارے لات منات عزا حبل دہائیاں اے سارے چھوڑ دے لیے اجعل الآلہۃ الہا واحدا تہاڈے آکھن دا مقصد تہاڈے ایتھے گل کرن دا مقصد تہاڈی تقریر دا مقصد تہاڈے بیان دا مقصد تہاڈی 4 حرفی دعوت دا مقصد ہی ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا اے منواونا چاہندے ہو ہکے نو منیے ہکے نو الہ منیے تے گل بڑی عجیب ہے ان گلاں پہلے دسا کوئی نہیں سنیاں کہیں ملت والے کوئی نہیں کیتیاں اللہ دے پاک پیغمبر یہ کچھ گل کیتی ہے لا الہ الا اللہ اللہ دا قرآن دا یستکبرون آکڑ گئے نتھنے پھلا کھتے متھے دے وٹ پمن لگ پے ہاں جی واہ اے کیڑی گل کر دتی او جڑے کل تک میرے پیغمبر نو صادق پیا دین امین پیا دین فیصل منے دین مکے دا سب تو سچا بندہ منے دین اپنی عوام دا رکھ دین میرے پیارے پیغمبر دے نال محبت دی اپنی گھپے دین بس اے گل ہوئی اللہ دا قرآن دا وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ آج اللہ دے نبی نو شاعر آکھن لگ پیا یاذ باللہ مجنون آکھن لگ پے کیڑی گل تو گل کیڑی کیتی ہے لا الہ الا اللہ تھوڑی اگے ٹورنی آئی پر میں تکیا بھائی علی آ گئے انشاءاللہ مت کدے زندگی رہی اللہ تبارک و تعالی آکھیا سنیا قبول و منظور فرمائے
ربنا تقبل منا انك